السلام علیکم کلاس۔ آج ہم سورہ انفال کے 2 رکوع کور کریں گے، رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10۔ آیات ان کی جو مشتمل ہے وہ آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ انفال کو جو ترجمہ ہے اور جو اس کی تفصیل ہے اس کو ختم کر لیں گے، تو ہمارے سورہ انفال کا ٹاپک آج انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہہ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے، ایک ایسا فریضہ جو ہم جب جہاد کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، دین کے لیے کرتے ہیں، مسلمانوں کی بقا کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کسی قسم کی بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اگر 20 ایسے آدمی ہوں گے جو جہاد کے مقام پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان 20 آدمیوں کو 200 پر غالب فرما دے گا، یعنی 10 گنا زیادہ، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 گنا زیادہ۔ اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں پر ہم نے جیسے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بدترین جاندار کہا تھا کیونکہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جانچ لیا تھا کہ ان کی طاقت، ان کی استطاعت کیا ہے، ان میں کمیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، تو اس استطاعت کے بعد اس ریشو کو جو ہے وہ مختصر فرما دیا۔ یعنی پہلے کیا تھا؟ 10 گنا تھا، اب دگنا ہو گیا، ڈبل کر دیا۔ پہلے 20 پہ 200 تھے، اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کر دیا، 100 پہ 200 اور 1000 پہ 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کی تاکید فرما رہے ہیں کہ جب تک کفار سے مقابلہ ہو تو ان کو قید میں کم سے کم رکھا جائے۔ مطلب جو اگر سرنڈر کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ تو دوسرے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جنگ کے میدان میں جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ رحم نہ برپا جائے کفار کے ساتھ، اور ان کا جو ہے وہ ان کو جہنم واصل کرایا جائے اور ان کا خون بہایا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو دنیا کے طالب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایسا نہ کیا تو ایسا لگے گا کہ آپ دنیا کے طالب ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کا اصل معراج کیا ہے؟ آخرت۔ مسلمانوں کو آخرت میں کامیابی چاہیے، اور آخرت میں کامیابی تب ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا
تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر برا عذاب نازل ہوتا۔ یعنی یہاں پر اس بات کو کہا جا رہا ہے جو قیدی کے عوض فدیہ لے کر قیدی کو رہا کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ حکم نہ آتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا عذاب نازل فرما سکتا تھا مسلمانوں پر۔ تو یہاں تو اس کی بچت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اور جو مال غنیمت تم کو ملا اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے مال طیب ہے، یعنی جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا جنگ کے میدان میں وہ پاک صاف ہے، اس کو کھانے میں کسی قسم کا کوئی عذر نہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر جو ہے رکوع نمبر 9 ہمارا مکمل ہو گیا۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو اگر تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہ جو قیدی مسلمانوں کی قید میں آ چکے ہیں اور ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی نیکی کا معدہ ہے اور وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ مال دے دے گا جو وہ کھو چکے ہیں اور ان کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا اور خدا دانا حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کفار اہل کفار مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے دھوکہ دینا بھی چاہیں تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی دھوکہ دے چکے ہیں، اور اس دھوکے کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے قبضے میں کر ڈالا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وہ دانا ہے، اس کی دانائی سب سے اعلیٰ ہے، اور کل عقل اللہ کے پاس ہے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، تو اس سے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، نہ صرف ایمان لے کر آئے بلکہ اپنا مال دولت اور اپنی جان سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دی، جہاد کے لیے فی سبیل اللہ کہا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی مدد فرمائی، ان لوگوں کو جگہ دی، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ یہاں پر اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ صرف ایمان تو لے آئے، لیکن ایمان لانے سے سارے کام نہیں ہو جاتے، قربانی بھی دینی ہوتی ہے۔ ہجرت نہیں کی انہوں نے، اور جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رفاقت سے دور رکھا، لیکن ان کے لیے کیا رکھا، اگلی بات پہ وہ ہمیں کلیئر ہو جائے گا۔ اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ اگر دین کے معاملات میں مدد چاہیں تو پھر لازم الملزوم ہو جاتا ہے ان کی مدد فرمانا۔
اور اگر وہ مقابلے میں ان میں صلح کا عہد ہو، یعنی ان سے صلح کا کوئی کنڈیشن ہو، کوئی بات ہو، تو پھر جو ہے عہد کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے چیزوں کو جانتا ہے، بہتر حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنوں، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کافر جب ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو پھر مسلمانوں کو اس میں کوئی آن نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کی رفاقت حاصل کر لینی چاہیے۔ ملک میں فتنہ پیدا ہو جائے گا یعنی ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ جب مسلمان سے بٹا ہوا ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو پھر فتنے ہی طاقتور ہوگا۔ تو فتنے کی طاقت کو روکنے کے لیے ہمیں آپس میں رفاقت قائم کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو دوبارہ سے جو ہے ذکر فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمان کی ایک ڈیفینیشن بتا دی کہ سچے مسلمان ہیں کون۔ سچے مسلمان وہ لوگ ہیں جو نہ صرف ایمان لے کر آئے بلکہ ہجرت کی، اللہ کے راہ کے لیے لڑائیاں لڑی، اور اگر انہوں نے ہجرت نہیں کری تو ہجرت کرنے والوں کی مدد کری، ان کو جگہ دی، تو یہی لوگ سچے مسلمان کہلائیں گے۔ اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے عزت والی روزی رکھی ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت بھی کر لی اور اس کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رفاقت کا رشتہ قائم کرا دیا، وہ بھی رشتہ دار بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے رکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رکوع نمبر 10 کا اختتام ہوا، اور سورہ انفال بھی آج ہم نے مکمل کر دی۔ شکریہ۔